رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعلموا العلم، علم کو سیکھو۔ تعلموا یہ تفعل کا باب ہے، یہ تفعل کا باب، اس کے اندر کوشش کا معنی آتا ہے۔ کوشش کے بغیر کوئی چیز کسی نے سمجھ لیا تو کہیں گے فہیمہ، سمجھا۔ تفہمہ کوشش کر کے سمجھا، علمہ جان لیا، تعلمہ کوشش کر کے جانا۔ تو کوشش کر کے جاننا اسی کو ہم کہتے ہیں سیکھنا۔ تو تعلموا العلم، علم کو سیکھو، یعنی علم حاصل کرنے میں کوشش کرو، محنت کرو۔ بعض لوگ محنت نہیں کرتے، چاہتے ہیں کہ آسانی سے علم آ جائے۔ صرف، نحو، یہ دونوں کا جاننا ضروری ہے اگر آپ کو عربی سے واقفیت ہو۔ اب صرف کو یاد کرنا ہے، یہ اتنا حضرت نہیں ہوتی محنت ہم، تو محنت نہیں کریں گے تو علم حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن حفظ کرنا ہے تب بھی محنت کرنا ہے، محنت کے بغیر یاد ہو جائے گا آٹومیٹک؟ اللہ چاہے تو ہو جاتا، مگر محنت کر کے علم حاصل کریں گے تو جتنا وقت آپ کا محنت میں لگے گا، جتنا وقت آپ کا محنت میں لگے گا اتنا وقت آپ نے عبادت میں گزارا۔ تو تعلموا العلم، علم کو سیکھو اے مومنوں۔ فإن تعلمہ للہ خشیہ، یقیناً علم کا سیکھنا للہ خشیہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کوئی سیکھ رہا ہے تو اسی کا نام ہے خوف خداوندی۔ خشیتن کا معنی کیا ہے؟ خوف، یعنی کوئی علم حاصل کرتا ہے تو کیوں حاصل کرتا ہے؟ اللہ سے ڈر کر علم حاصل کرتا ہے۔ کوئی حج کو جا رہا ہے، حج کو جانے سے 3 ماہ پہلے علماء سے مسائل پوچھتا ہے، کتابیں دیکھتا ہے، آخر یہ سب کیوں کرتا ہے؟ سیکھے بغیر بھی گیا، سب طواف کرتے ہیں، یہ بھی طواف کر لیا۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے، اسی لیے مسائل کو سیکھ رہا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن تعلمہ للہ خشیہ، اللہ کی خاطر جو علم کو سیکھتا ہے، محنت کر کے حاصل کرتا ہے، تو اس کا یہ عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، علم کو طلب کرنا عبادت ہے۔ اور جسے علم کا شوق نہیں ہوگا وہ بولے گا کہ نئی نئی باتیں بول رہے ہیں، دماغ میں نہیں بیٹھتا میرے، یہ کہہ کے جاتا رہے گا۔ تو جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ دماغ میں نہیں بیٹھتا، ان سے میری گزارش ہے کہ شروع میں دماغ میں نہیں بیٹھے گا، مگر آپ بار بار بیٹھیں گے، بار بار بیٹھیں گے تو علم دیکھے گا کہ یہ بیچارہ میرے لیے بار بار بیٹھتا ہے، لہٰذا چلو میں بھی اس کے دماغ میں بیٹھ جاؤں، آخر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ 1-2 بار کوشش کی، سمجھ میں نہیں آتا، چلے گئے تو پھر محروم کے محروم رہیں گے۔ تو دنیا میں ہر چیز ہم پریکٹس سے ہی کرتے ہیں۔ سائیکل چلانے کوئی سیکھتا ہے تو یوں ہی نہیں چلتا، بیٹھتا گرتا، بیٹھتا ڈھلتا، پھر آخر سائیکل کہتی ہے کہ میرے اوپر بار بار بیٹھ کے گرا ہے، آخر میں اس کے تابع ہو جاتی ہوں۔ تو یہی حال ہے ہر چیز کا۔ تو بار بار آپ بیٹھیں گے تو آخر یہ بار ایسا آئے گا کہ آپ پر کوئی بار نہیں ہوگا، آسانی سے آپ باتوں کو سمجھنے لگیں گے۔ تو چلیے، علم کا حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ خوف خداوندی کی نشانی ہے، اور علم کی طلب یہ عبادت ہے، کیونکہ علم کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی، علم کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی۔ آپ اگر وضو کرنا چاہیں تو وضو کا علم آپ کے پاس ہونا،
وضو میں فرض کیا کیا باتیں ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے، یہ علم آپ کے پاس آئے گا تب آپ وضو کریں گے۔ بغیر علم کے یوں ہی آپ وضو کریں گے تو ایسی خامیاں ہو جائیں گی، آپ سمجھیں گے کہ میں باوضو مگر رہیں گے آپ بے وضو، سمجھیں گے کہ میں وضو کر لیا مگر آپ بے وضو کے بے وضو ہی رہیں گے۔ تو یہی حال ہر عبادت کا ہے۔ نماز لیجئے، نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہوا، علم آ گیا تو آپ کی نماز باقی نماز ہوگی، ورنہ آپ علم کے بغیر نماز پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ میں نماز پڑھ لیا۔ کتنے لوگوں کی نمازیں غلط ہو جاتی، رکوع صحیح نہیں کرتے، سجدہ صحیح نہیں کرتے۔ تو اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکیمانہ انداز میں فرمایا کہ علم کا طلب کرنا عبادت ہے، کیونکہ عبادت علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ وہ مذاکرتہ تسبیح، علم کا مذاکرہ کرنا، مذاکرہ یعنی ایک دوسرے سے ڈسکس کر لینا، یہ علم کی بات بتائے، وہ سن کر وہ علم کی بات بتائے۔ دو علم والے ملتے ہیں تو وہاں پر علم کی بات ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے، وہ حکم کیسا ہے، تو علمی گفتگو کرنا۔ مذاکرہ یہ مفاعلتن کے وزن پر ہے۔ یہ باب اس وقت آتا ہے جب دو فاعل تو دونوں کام کریں، یہ بھی بتائے وہ بھی بتائے، یہ کہے وہ سنے، وہ کہے یہ سنے، یعنی علمی گفتگو۔ جب علمی گفتگو ہوتی ہے دو مسلمانوں کے درمیان تو یہ علمی گفتگو کیا ہے؟ تسبیح، یہ تسبیح ہے، تسبیح کے برابر ہے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ایک گھنٹہ کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہے اور دوسری طرف دو آدمی علمی گفتگو کر رہے ہیں، مسائل کو سمجھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو یہ گھنٹہ یہ جو مسائل سمجھا رہے ہیں یہ اس آدمی کے برابر ہے جو یہ گھنٹہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ گھنٹہ کون تسبیح پڑھے گا؟ پڑھتے پڑھتے کچھ نہ کچھ بریک لے گا، مگر گفتگو یہ بڑی آسان چیز ہے۔ مگر علمی گفتگو رہے، مسائل کی گفتگو رہے، قرآن و حدیث کے مفہوم و معنی پر مشتمل گفتگو رہے، تو یہ گفتگو، یہ مذاکرہ کیا ہے؟ یہ تسبیح ہے۔ والبحث عنہ جہاد، اور علم کو تلاش کرنا یہ جہاد ہے۔ یہ جہاد تو وہ ہے جس میں آدمی اسلام کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے جاتا ہے، مارنے کے لیے جاتا ہے، مرنے کے لیے تیار رہتا ہے، کاٹنے کے لیے جاتا ہے، کٹنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور یہاں پر وہ بات تو نہیں ہے، مگر علم کی جستجو، علم کو تلاش کر رہا ہے۔ بحثہ کا معنی ہے تلاش کرنا، والبحث عنہ جہاد، علم کو تلاش کرنا یہ جہاد ہے، یعنی جہاد کے برابر ہے۔ وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، اور علم سکھانا ایسے آدمی کو جس کے پاس علم نہیں، یعنی کسی بے علم کو تم سکھاؤ، کسی بے علم آدمی کو تم علم سکھاؤ تو تمہارا یہ کام ایک صدقہ ہے، ایک خیرات ہے۔ جس طرح کوئی پیسہ دے کر ثواب حاصل کرتا ہے، تم علم دے کر ثواب حاصل کرو، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ پیسہ کوئی دے گا تو پیسہ گھٹے گا، علم دے گا تو علم گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھے گا۔ اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، جو باتیں میرے علم میں ہیں، اپنی معلومات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنی معلومات آپ کو دے رہا ہوں، تو میرے علم میں کمی نہیں آ رہی، بلکہ آپ کے سامنے علم پیش کرنے کی وجہ سے میرے علم میں پختگی آ رہی ہے، مضبوطی آ رہی ہے۔ تو جو بھی بات آپ کو معلوم ہے، کوئی حدیث آپ کو معلوم ہے، کوئی مسئلہ آپ کو معلوم ہے اور پکے طور پر معلوم ہے، آپ کسی ایسے آدمی کی رہبری کرتے ہیں جو نہیں جانتا،
تو آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ بعض لوگ اس معاملے میں بھی بخیلی کرتے ہیں، کوئی آ کر کچھ پوچھا تو بولتے ہیں کیا خالی آ گیا پوچھنے کے واسطے، پوچھ لے کر ہے تو بولتے جانا کیا، وہ پوچھتے رہے گا تم بولتے جاؤ تو جتنا بولیں گے تمہارا اکاؤنٹ چڑھتے جائیں۔ کہاں چڑھے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں، اور قیامت کے دن اس کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبًا، اور علم کو خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ قربتن، یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ۔ عبادت کے لیے لفظ قربت بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عبادت کے ذریعے بندہ رب سے قریب ہوتا ہے۔ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، اس لیے کہ علم، اسی کے اندر حلال و حرام کے نشان موجود ہیں۔ تم حلال کو کیسے جانو گے؟ علم کی روشنی میں۔ حرام کو کیسے جانو گے؟ علم کی روشنی میں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں بہت سے حرام کاموں کا پتہ ہی نہیں، اپنی سالی سے شادی کرتا ہے بیوی کی موجودگی میں، بیوی نکاح میں ہے، سالی کو بھی نکاح میں لے آئے۔ اب کسی علم والے نے پوچھا کہ بھئی دو بہنوں کو بیک وقت بیوی رکھنا، بیوی بنانا ناجائز ہے، الجمع بین الاختین حرام۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو بیک وقت بیویاں نہ بناؤ۔ ایسا کیا؟ پہلی بار سنتا ہوں، نئے نئے باتیں بولتے نا تم بتا۔ کیوں؟ اس کے پاس علم نہیں، اس کے پاس علم نہیں ہے، اور اس کی بیوی کے پاس بھی علم نہیں۔ تو بیوی بولتی کیا کرنا حضرت، میری بہن کو دوسرا کر لے، وہ گیا تو کتا کے ساتھ آگا، میرا مرد کر لیا تو میرے پاس ہی پڑے ہوئے ہونے، اس بات نہیں کرنا۔ بیوی کے اپنی بہن کے ساتھ ہمدردی کر رہی، دین نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں مگر لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ تو علم کب آئے گا؟ جب علم حاصل کریں گے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، علم ہی سے حلال و حرام کی پہچانت ہوتی ہے۔ وَمَنَارُ سُبُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنتیوں کے جو راستے ہیں، جنتیوں کے جو راستے ہیں، ان راستوں کا مینارہ علم ہے۔ مینارہ کیا ہے؟ مسجد پہ مینارہ بنایا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ راستہ چلنے والے کو پتہ چلے کہ یہاں مسجد ہے، مینارہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے۔ بعض لوگ اس زمانے میں یہ اعتراض کرتے علم کی کمی کی وجہ سے، کیا بھئی پرانے لوگ ہیں، مینارہ کائے کیوں بھائی لگاتے رہیں، یہ مینارہ کیوں لگاتے بھائی، یہ جھنڈے کیوں لگاتے بھائی؟ مینارہ دیکھ کر آدمی دور سے سمجھتا یہ گلی میں مسجد ہے، تو چلے آتا، نماز ادا کرتا، ورنہ کس کس سے پوچھے گا؟ اور اسی طرح کسی گھر میں اسلامی جھنڈا لہرا رہا ہے، جھنڈے میں کلمہ لکھا ہوا ہے، جھنڈے کے اندر درود لکھا ہوا ہے، جھنڈے پہ کسی بزرگ کا نام لکھا ہوا ہے، دیکھ کر مسلمان کا گھر، اندازہ ہو جاتا ہے یہ مسلمان کا گھر ہے۔ کوئی ضرورت ہو تو اس گھر میں آ کے دستک دے کر کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، تو ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ غیر مسلم کا گھر ہے، یہ اندازہ کس سے ہوتا؟ جھنڈے سے ہو جاتا۔ تو بزرگان دین، پرانے لوگوں نے جتنے کام کیے ہیں، ہر کام کے اندر مقصد ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم ایک مینارہ، کس چیز کا مینارہ ہے؟ سبل اہل الجنہ، جنت میں جانے والے جنتیوں کے راستوں کا مینارہ۔ یعنی علم آ گیا تو تمہیں جنت کا راستہ معلوم ہو جائے گا۔ جب جنت کا راستہ معلوم ہو جائے گا تو اس راستے پر تم چلو گے۔ جب راستہ ہی معلوم نہ ہو تو تم چلو گے کیسے؟ وَهُوَ الْأَنِيسُ فِي الْوَحْشَةِ، گھبراہٹ میں۔ وحشت کا معنی کیا ہے؟
گھبراہٹ۔ اسی لیے جنگلی جانور کو وحشی جانور کہتے ہیں، کیونکہ جنگلی جانور ہمیں دیکھتا تو گھبرا کر بھاگے گا، مگر پالتو جانور ہم کو دیکھ کر ہمارے پاس آئے، تو پالتو جانور وحشی جانور۔ وَهُوَ الْأَنِيسُ فِي الْوَحْشَةِ، یعنی علم گھبراہٹ میں تمہارے دل میں انس پیدا کرنے والا، یعنی تمہارے دل کی گھبراہٹ کو دور کرنا ہے تو علم میں لگ جاؤ، علم کتاب پڑھو، علم بیان سنو، معلومات حاصل کرو، تو وقت گزرتا جائے گا اور دل کے اندر جو بھی رنج ہوگا، جو بھی دکھ ہوگا، اسے تم بھول جاؤ۔ کتنے فائدے بتاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں علم کے۔ وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ، سفر کے اندر تمہارا ساتھی، یہاں سے دلی جانا ہے، تمل ناڈو ایکسپریس میں بیٹھ گئے، کتاب اٹھا کر کھول لیے، تو یہ کتاب جس میں علم ہے یہ تمہارا کیا بن گیا؟ ساتھی بن گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی گہرائی کے ساتھ باتوں کو سمجھا رہے ہیں۔ تم مسافر ہو، تمہارا گھر والا تمہارے ساتھ نہیں ہے، اکیلے ہو، ارے اکیلے کیوں ہو؟ علم تمہارے پاس ہے، یعنی علمی چیز حدیثوں کی کتاب ہے، تو کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل بہل رہا ہے، یہ کتاب کا علم آپ کا ساتھی ہے۔ وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ، تنہائی میں تم سے بات کرنے والا ہے علم۔ خلوہ کا معنی کیا ہے؟ تنہائی۔ جب آدمی خالی رہتا ہے، تو اس حالت کو کہتے ہیں خلوت۔ خالی کب رہے گا؟ جب کوئی ساتھی نہ ہو تو وہ خلوت ہے۔ تو تنہائی کے اندر تم سے بات کرتا ہے علم، یا تو کتاب یا تمہارے ذہن میں جو علم ہے اسی کو تم حاضر کرو، اسے کہتے استحضاء، یعنی جو باتیں پہلے ہی سے معلوم، یا کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ تنہائی کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے لگے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی آیتیں اس کا علم ہے، اور ان آیتوں کی تلاوت سے اس کا وقت گزر رہا ہے، تنہائی میں اس سے بات کرنے والی چیز۔ صرف حافظ کے لیے نہیں، جو مکمل حافظ نہیں ہے، جو بھی سورہ اسے یاد ہے اس کا ورد کرے، اور اس کا ترجمہ معلوم ہے تو ترجمے پہ غور کرے، ایک بات پہ غور کرے، بس تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اکبر پہ غور کرے۔ اللہ اکبر کیا معنی ہے؟ اللہ بہت بڑا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ ذرا اس پر ذہن لگائے گا تو دماغ بھی پاک رہے گا، گندے خیالات نہیں آئیں گے، دماغ میں گندے خیالات نہیں آئیں گے، اللہ کی کبریائی کا تصور آ جائے گا، اور پھر اتنا وقت تمہارا عبادت میں لگ جائے گا۔ وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، علم دلالت کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ دلیل کا معنی کیا ہے؟ بتانے والا۔ کس چیز کو بتا رہا ہے؟ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، اچھی حالت کو بھی، بری حالت کو۔ یعنی جب علم آئے تو آدمی اتنا تو سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ اچھی حالت میں ہے یا بری حالت میں ہے۔ جس کے پاس علم نہ ہو وہ ہمیشہ یہی شکایت کرے گا کہ میں پریشانی میں ہوں، مجھے جو تکلیف آئی، یعنی اتنے بڑے فراخ دل بن گئے ہیں، دل اتنا بھاری ہو گیا ان کا، بجائے سے تکلیف میرے دشمن کو بھی نہیں آنا با، میرے دشمن اتنی بڑی تکلیف ان کو آ گئی۔ دوست تو دوست دشمن کے لیے بھی پسند نہیں کرتے، اور دوسرے کے بارے کس کو کسی بھی تکلیف آئی نہیں رہی، آئی تو انہیں رنگا نہیں، مر جانا میں زندہ ہوں، یعنی اتنے بڑے سورما، اتنے بڑے پہلوان بن گئے، تو خود کے بارے میں کیا کیا دعوے کرتے ہیں لوگ۔ اگر علم ہو تو سمجھے گا کہ تم کیا ہو، تم سے زیادہ مصیبت میں لوگ مبتلا ہیں۔ تمہاری مثال مینڈک کی طرح ہے، جو سمجھتا ہے کہ جتنے پانی میں میں ہوں وہی پورا تالاب ہے۔ والصلاح علی الاعداء، دشمنوں کے خلاف یہ علم ہتھیار ہے۔ تو بہرحال
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دشمنوں کے خلاف علم ایک ہتھیار ہے، صرف عقیدہ ہی نہیں، کئی باتیں ہیں، علم نہ ہو تو پھر مخالف بڑی آسانی سے بہکا دیتا ہے۔ وَالزَّيْنُ عِنْدَ الْأَخِلَّاءِ، دوستوں کے ساتھ بیٹھو تو علم تمہارے لیے کیا ہے؟ زینت ہی زینت ہے۔ یعنی 10 آدمی ہے، اس میں ایک علم والا بیٹھتا ہے تو چمکتا ہے کا یہ مطلب نہیں کہ چمکیوں کے کپڑے پہن کے آ جاتا، علم کی وجہ سے خود بخود ممتاز ہو جاتا، اس کی باتوں سے، اس کی نصیحتوں سے لوگ خود بخود اس کی قدر کرنے لگتے ہیں۔ بھائی علم والا انسان، یرفع اللہ بہ اقواما، اسی علم کے ذریعے اللہ بہت سی قوموں کو بلندی عطا کر دیتا ہے، لوگ بلند ہو جاتے ہیں علم کی وجہ سے۔ فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةً، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھلائی میں لیڈر بنا دیتا ہے، قائد بنا دیتا ہے۔ قائمةً تختص آثار، پھر یہ لوگ جو علم کے ذریعے بلندی حاصل کرتے ہیں دوسروں کے رہبر بن جاتے ہیں، اور ایسے رہبر بن جاتے ہیں کہ ان کی باتوں کی لوگ پیروی کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر لوگ چلتے ہیں۔ وَيُقْتَدَىٰ بِفِعَالِهِمْ، اور ان کے کاموں کی پیروی کی جاتی ہے۔ یعنی یہ عالم ہے، متقی عالم ہے، یہ اگر کر رہے ہیں تو یہ کام صحیح ہے، یہ سوچ کے دوسرا بھی وہ کام کرتا ہے۔ وَيُنْتَهَىٰ إِلَىٰ رَائِهِمْ، ان کی رائے کے پاس جا کر لوگ رک جاتے ہیں۔ یہ مولانا بول دیے کیا، انہوں بول دیا تو بس، حضرت بول دیے کیا، بشرطے کہ وہ علم والا، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ پہچان لیتے ہیں کہ کون صحیح علم والا ہے اور کون غلطی پر۔ اگر بھٹکتے بھی ہیں تو چند دن بھٹکنے کے بعد خود بخود انہیں پتہ چل جاتا بھئی یہ جو ہے یہ خود ہی صحیح نہیں ہے، یہ جو علم دے رہا ہے وہ صحیح کہاں سے رہے گا، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ ترغب الملائکۃ فی خلتہم، فرشتوں کو ان کی دوستی کا شوق ہو جاتا ہے، یعنی ہر فرشتہ چاہتا ہے کہ یہ علم والا، یہ عالم میرا خلیل بن جائے، میرا دوست بن جائے۔ وَبِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ، فرشتے اپنے پروں سے علم والوں کا مسح کرتے ہیں، یعنی اپنا پر پھیرتے ہیں ان کے اوپر، جیسے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ہاتھ سے مسح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ کو پھیرنا، اپنے پروں کو پھیرتے ہیں فرشتے علم والوں کے اوپر سے۔ یہ جو پھیرنا ہے یہ محبت کی نشانی۔ آپ کسی بچے کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرو تو بچہ کیا سمجھتا ہے؟ مجھ سے محبت ہے اسی لیے میری پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے۔ کوئی بھی بچہ آپ پیٹھ پر ہاتھ پھیریں گے، نادان ہو تو ہو، کچھ سمجھدار بچہ ہو تو آپ کو جھٹکا دے کر نہیں جائے گا، کھٹ جائے گا، مسکرائے گا، کیونکہ چاہتے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ وَبِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ، فرشتے اپنے پروں کو پھیرتے ہیں علم والوں پر، یعنی فرشتے اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، ہر تر چیز، ہر خشک چیز، تر اور خشک یعنی بھیگی ہوئی چیز اور سوکھی چیز، دونوں چیزیں یہ استغفار کرتی ہیں، ایک علم والے کی مغفرت کی دعا مانگتی ہے، ہر خشک و تر، ہر ویٹ اینڈ ڈرائی۔ پھر کہا وحیتان البحر وحوام، دریا کی مچھلیاں اور دریا کے کیڑے، یہ بھی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں علم والے کے لیے، یعنی علم والے کی قدر کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ وَسِبَاعُ الْبَرِّ وَأَنْعَامُ، زمین کے درندے اور چوپائے، درندے یعنی شیر، چیتا،
باغ، یہ درندے چیر پھاڑ کر کھانے والے، یہ بھی استغفار کرتے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں ایک علم والے کے لیے۔ اور جو چوپائے ہیں انعام، اونٹ، گائے، بکرا، یہ بھی لِأَنَّ الْعِلْمَ حیات القلوب، کیونکہ علم کیا ہے؟ حیات القلوب، دلوں کی زندگی ہے۔ من الجہل، جہالت سے بچنے کے لیے، یعنی جہالت موت ہے، علم زندگی ہے۔ وَمَصَابِيحُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلَمِ، نگاہوں کے چراغ ہے۔ علم کیا ہے؟ نگاہوں کا چراغ، نگاہوں کی چراغ، من الظلم، اندھیروں سے بچنے کے لیے۔ یبلغ العبد بالعلم، ایک بندہ علم کے ذریعے پہنچ جاتا ہے، علم حاصل کرتے کرتے پہنچ جاتا ہے۔ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ منازل الاخیار، نیک لوگوں کے درجات کو پہنچ جاتا ہے، اخیار کے درجات کو پہنچ جاتا ہے۔ اخیار خیر کی جمع ہے، خیر کے معنی ہے نیک۔ والدرجات العلا، اور اونچے اونچے درجات کو پہنچ جاتا ہے علم کے ذریعے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ عالم کی قدر آخرت میں تو ہوگی، مگر دنیا میں بھی اس کی بے قدری نہیں ہوتی، اس کی قدر ہوتی۔ بڑے بڑے مالدار عالم کی قدر کرتے۔ جب سرکار بحر الروم تشریف لائے لکھنؤ سے، تو مدراس کے نواب نے ان کی پالکی کو کاندھا دیا۔ پالکی کے اندر وہ بیٹھے ہیں، اور نواب آف آرکاٹ، کتنا بڑا درجہ ہے، اس زمانے کا نواب نہیں، اس زمانے کا نواب۔ تو علم کی قدر، اللہ تعالیٰ ایک عالم کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، والآخرہ، آخرت میں بھی۔ التفکر فیہ یعدل الصیام، علم میں غور و فکر کرنا روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ علم میں غور و فکر کرنا کس کے برابر ہے؟ یعدل الصیام، روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ یہ کس کی تقریر چل رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر۔ اور ایسی تقریر کو ہم یاد کر سکتے کیا؟ 10 بار پڑھیں گے بھی تو بھول جائیں گے، مگر صحابی کی کرامت دیکھیے کہ یہ ایک بار نبی سے سنا، یاد ہو گیا۔ حضرت معاذ بن جبل کو یاد ہو گیا۔ یہ معاذ بن جبل کے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، سناتے ہیں تو اس طرح سناتے ہیں کہ سننے والے کو یاد ہو جائے۔ اور یہ صحابی کی کرامت ہے کہ صحابی سنتا ہے تو اس طرح سنتا ہے کہ بھول نہ پائے۔ اور یہ خدا کی قدرت ہے جو نبی کا معجزہ بن کر، صحابی کی کرامت بن کر ظاہر ہو رہی ہے۔ وَمُدَارَسَتُهُ تَعْدِلُ الْقِيَامِ، علم کا سبق حاصل کرنا، درس حاصل کرنا، جیسے درس حدیث ہے، مدارسہ، درس حاصل کرنا، تعدل القیام، نفل نمازوں میں کھڑے ہونے کے برابر ہے۔ کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے، کتنی مشقت ہوگی، مگر یہ علم کی جو محفل ہے، اس میں جو سبق حاصل کر رہے ہیں، یہ اس کے برابر ہے۔ بِهِ تُوصَلُ الْأَرْحَامُ، ارے علم ہی کے ذریعے رشتہ داریوں کو قائم رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک بھائی بھائی کی قدر کرتا ہے، بیٹا باپ کی قدر کرتا ہے، بھائی بہن کی قدر کرتا ہے، رشتہ داری کا حق ادا کرتا ہے کوئی انسان تو کیوں کرتا ہے؟ اسے علم ہے، اگر علم نہیں تو قدر نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، رشتہ داری کے بارے میں ڈرتے رہو، رشتے کا لحاظ رکھو۔ تو علم کے ذریعے ہی رشتہ داریاں قائم رکھی جاتی ہیں۔ وَبِهِ يُعْرَفُ الْحَلَالُ مِنَ الْحَرَامِ، علم ہی کے ذریعے حلال اور حرام کی پہچانت ہوتی ہے۔ حلال کو حرام سے الگ کر کے آدمی حلال کو اپناتا ہے، حرام کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَهُوَ امام العمل، یہ علم کیا ہے؟ امام العمل، عمل کا امام ہے۔ والعمل تابعہ، اور عمل علم کا تابع ہے۔ علم عمل کا لیڈر ہے، اور عمل علم کا فالوئر ہے۔ علم جیسا بولتا، عمل اسی طرح ڈھلتا ہے۔
علم جیسا کہتا ہے عمل ویسا ڈھل جاتا ہے. تو اب رہبر کون ہوا؟ علم رہبر ہو گیا، علم امام بن گیا، علم آگے ہے عمل پیچھے. لہذا عمل وہی عمل صحیح ہوگا جو علم کی روشنی میں کیا جائے. یلہمہ السعداء، نیک بخت لوگوں کو علم کی توفیق ملتی ہے، الہام ہوتا ہے انہیں کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. یہ شوق کسی کو حاصل ہے تو سمجھو کہ وہ خوش نصیب ہے. وَيُحْرَمُهُ الْأَشْقِيَاءُ، جو بد نصیب ہے وہ علم سے محروم کر دیا جاتا ہے. حدیث یہاں پہ ختم ہے.